السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوراً بعد یا نماز کے ختم ہونے سے پہلے ہی مسجد سے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کا پیچھا کرتی۔ جب ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، ابو دجانہ کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ ابو دجانہ گوئے ہوئے، کیوں نہیں اللہ کے رسول، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے دور نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تب پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ابو دجانہ کہنے لگے، ہے اللہ کے رسول، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے سین میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں، اور میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے ہی چن کر اس یہودی کو واپس لوٹا دوں، کہیں بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو کھا نہ لیں۔ پھر ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کی حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اللہ کے رسول، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، ہے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور قوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھا اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر ابو دجانہ نے اس کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ سند جاری کرے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ صبح جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ عزیزو، ابو دجانہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ اس کی اولاد ایک یہودی کے درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے، اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے کرپشن کر رہے ہیں، اور ہمارے کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔